اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیو، یہ سورہ انشقاق کی ابتدائی 20 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہ حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہوگا۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ اس میں سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ محترم ناظرین، سورہ انشقاق کی یہ آیات تھیں جن کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا۔ دراصل ان آیات کا انتخاب کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ اگر کبھی ہم سے کہا جائے کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایک ایسی بستی ہے یا چند لوگ ہیں جو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، یا اپنے ملک کا جیسے حالات ہیں، اس میں اگر آپ کو قرآن کی دعوت دینی پڑے، قرآن کا پیغام پہنچانے پڑے، تو کن آیات کا انتخاب ہم کریں گے؟ قرآن میں جا بجا کئی جگہ پہ ایسی جگہ آیات ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی سورہ ہے جس میں انسان سے خطاب کر کے بہت ہی مؤثر اور مدلل انداز سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ کہ یہ غیر مسلموں کے سامنے اگر رکھا جائے اور سچ ماننے میں یہ اگر وہ بہت ہی ایمانداری سے اس پہ غور سے سنیں تو ان کے دلوں پہ اس کے اثرات لازماً مرتب ہوں گے۔ تو یہ آیت ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ جن کو ہم اسلام کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں۔ دراصل
اس ان آیات کو سمجھنے کے لیے ایک باتیں ذہن میں پہلے سے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آبزرویشن کی، مشاہدہ کرنے کی، غور فکر کرنے کی صلاحیت دی کہ وہ اس کائنات کو دیکھے، نباتات کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، چاند تاروں کو دیکھے. پھر اس کے آبزرویشن کے بعد اس کو علم دیا، نالج دی اس کو کہ وہ ان چیزوں کو اپنے علم کی روشنی میں اس کو جانچے، پرکھے، غور کرے، اور اپنے اس علم کے ذریعے سے اس آبزر کا نتیجہ اخذ کرے، تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچے. یہ انسان ہی کو یہ خوبی دی گئی ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے، اپنے علم اور نالج کے ذریعے سے، اپنی وزڈم کے ذریعے سے، اپنے تدبرانہ عقل کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچے، اور پھر اس نتیجے کے بعد ایک تحقیق کرے، ایک نتیجہ اخذ کرے. وہ نتیجہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، صحیح بھی ہو. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ پھر اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے گائیڈ لائنز پرووائڈ کی، رہنمائی دی کہ اگر وہ صحیح نتیجے پہنچا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کی تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کجی رہ گئی ہے، تو وہ اللہ کی رہنمائی اس کی کتاب کے ذریعے سے صحیح نتیجے پر پہنچے. یہ ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان کو صرف دیا ہے کہ بار بار وہ انسان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ وہ دراصل اپنی اس چیز کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے علم کو، اپنی نالج کو، اپنے وزڈم کو لگائے، یونیورس کی تمام چیزوں کو گہرائی سے مطالعہ کرے، اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے اور اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھے، جانچے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح پر پہنچا ہے. یہ ایک بات اس کے پس منظر کے طور پر ہے. دوسری چیز کہ انسان کی زندگی میں اسٹیجز کا ہونا، مرحلے کا ہونا ایک فطری امر ہے. آج وہ اس مرحلے میں ہے، کل اپنے بچپنے میں پہنچ جائے گا، پھر جوانی ہو جائے گا، پھر ادھیڑ ہو جائے گا، پھر وہ بوڑھا ہو جائے گا، پھر وہ دوسری اوستھا میں پہنچ جائے گا. اسٹیجز کا بڑا مرحلے وار یعنی اسٹیجنگ کا جو ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں بات شامل ہے. آج وہ کچھ ہے، کل کچھ ہو جائے، کل کچھ ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کا بھی تذکرہ کیا. اور تیسری چیز یہ بتائی کہ پوری اللہ کی تمام کریچرز میں انسان صرف ایک اکیلا ایسا مخلوق ہے کہ جو منفی بھی کام کر سکتا ہے اور مثبت بھی کام کرے، یعنی بدی کی راہ پہ بھی جا سکتا ہے اور نیکی کی راہ پہ بھی جا سکتا ہے، غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے اور صحیح راستے پہ جا سکتا ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیرامیٹر فکس کر دیا ہے کہ وہ جس راہ پہ چاہے وہ چلا جائے. یہ صرف اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ تمام کریچر جتنی بھی چیزیں پائی جائیں، کسی کے اپنے بس میں اختیار میں نہیں کچھ ایسا کر لیں، لیکن صرف انسان کو یہ خوبی دی ہے کہ وہ چاہے تو رانگ وے میں جائے، رانگ پاتھ وے پہ جائے، بدی کے راستے پہ جائے، اور چاہے تو وہ اچھی راستوں پہ جائے. یہ دو تین باتیں اس کے تمہید کے طور پر ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کے حکم فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی حق ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. پھر آگے کہا گیا اور جو کچھ جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے. یعنی دو چیزیں انسان کو یہاں پہ نمونے کے طور پہ پیش کی گئی، ایک آسمان اور دوسرا زمین. ظاہر سی بات ہم انہی دونوں کے بیچ میں ہیں. دو بڑی چیزوں کو، اللہ کی دو بڑی کریشن جو ہے وہ آسمان ہے اور نیچے زمین ہے. دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ
وہ قیامت کا وقت آ جائے گا، وہ آخری لمحہ آ جائے گا، تو اللہ رب العزت جو اپنا قیامت کا جو مناظر ہوں گے اس میں یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآن میں جا بجا بہت سے آسمان پھیلا دیے جائیں گے، اس میں راستے بن جائیں گے، اس کو ایسے کر دیا جائے گا، یعنی بار بار کم از کم 30ویں پارے میں تو بہت اس کا تذکرہ ہے۔ اور سائنٹسٹ حضرات جو ماہر فلکیات ہیں آج تک آسمان کے بارے میں قطعی طور سے کوئی بات آج تک کہہ نہیں پائے کہ آسمان کیا چیز ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی کہاں تک باؤنڈری ہے، کیا چیز ہوتی، آج تک اس کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ سچ بات یہ کہ آسمان کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں پائے ہیں کہ آسمان میں کیا ہو جائے گا، آسمان کہاں ہوتا ہے، یہ ہم کو جو دکھتا ہے بادل تک ہوتا ہے، اس کے اوپر تک ہوتا ہے، خلا اس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ایسی کریچر چیز ہو چکی ہیں کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ کچھ بتا نہیں پا رہا ہے کہ آسمان کی حدود اربع کیا ہوتی، کہاں تک ہوتی ہے۔ بس ہم کو اتنا ہی معلوم ہے کہ قیامت جب نافذ ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کوئی مادی چیز تھی، کوئی مادی حیثیت اس کی تھی، اور جب کوئی مادی چیز ہوتی ہے تو اس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے اور وہ پھٹ کے پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات قیامت کے منظر کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ زمین جو ہے یہ بالکل پھیلا دی جائے گی، جیسے دسترخوان نہیں پھیلائی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ دسترخوان پھیلاتے ہیں، پوری زمین کو اللہ رب العزت بالکل ایک دسترخوان کے مانند جو ہے پھیلا دیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، اس میں تمام سوراخ ہو جائیں گے، کیا شکل ہوگی وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، کوئی بھی سائنٹسٹ نہیں جانتا اس کے بارے میں کہ آسمان کی کیا صورت حال ہوگی۔ تو یہ دو کریشن جو ہے زمین اور آسمان کے بارے میں جو یہاں بتایا گیا وہ بتا دیا گیا کہ ایسی صورت حال ہوگی جب قیامت آئے گی، یہ تمام پہاڑ، تمام ندی، نالے، سمندر سب بالکل ایک سرپٹ، بالکل ایک پلین جیسی دسترخوان جیسی بچ جائے گی اور اس پہ حساب کتاب کا ہوگا۔ تو قیامت کے منظر میں یہ بات کہے گی کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین بالکل جو ہے خالی ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اور جو کچھ زمین کے اندر جو بوجھ تھا، یعنی جو کچھ تھا اس کے اندر سب چیز اپنی وہ اگل دے گی، باہر اس کو واپس کر دے گی۔ اور اس کا یہ مراد مفسرین نے لیا کہ تمام وہ لوگ جو اس دنیا میں پہلے روز سے آخر روز تک زمین میں دفن ہوئے تھے یا زمین میں جو بھی تھے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ ساتھ میں جب یہ کہا گیا کہ اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے فرمان کی تکمیل کرے، یعنی مجال نہیں ہے، اتنی بڑی کریشن آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ اس حکم کی سرتابی کر لے، سمہ برابر بھی اس کی سرتابی نہیں کر سکتا، وہ فوراً اللہ رب العزت کا ادھر حکم ہوگا اور ادھر تمام چیزیں نافذ جائیں گی، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی بڑی دنیا کی اس زمین کی جو سب سے بڑی جو مثال ہے وہ آسمان اور زمین ہے، دونوں کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر یہ نہیں، بس اللہ کا حکم ادھر نافذ ہوا اور ادھر اس نے یہ کام انجام پذیر پائے گا، یعنی قیامت لگ۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا یہ دو مثال دینے کے بعد، یعنی اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم کہیں گے زمین پھیل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پھر اس کے ساتھ جو ایک جملہ جوڑا کہ نہیں اس کے لیے یہی حق ہے، اس کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، پھر اس کے بعد توجہ انسان کی طرف جوڑی ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ بات اصل میں سب سے پہلے، یہ بات کہنے کے بعد، قیامت کی جو بات کہنے کے بعد یہ بات کہ انسان کے تعلق کہا گیا کہ انسان چل تو اپنی حقیقت پہ تو غور کر لے، تم کہاں ہو، غور کر لو کہ تم دھیرے 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 چلے ہی تو جا رہے ہو، کل تمہارے بچپنا تھا، پھر جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، بالکل آخری طرف، کہاں جا رہے ہو؟ برف کی یہی تو مثال ہے نا کہ برف کی بڑی سی سلی، بڑی طاقتور، جس کو ایک آدمی دو آدمی اٹھا نہیں سکتے، وہ سلی یہاں پہ رکھ دی جائے تو اس کا مقدر کیا ہے، اس کا فیٹ کیا ہے، وہ دھیرے 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 ہو کے پانی بہہ کے سب بہہ جائے گی۔ انسان کی بھی حیثیت یہی بتائی گئی کہ وہ دھیرے 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 چلے۔ کل وہ لوگ جو جوان تھے آج وہ مجبور ہیں، کل وہ لوگ جو لوگ ایتھلیٹک تھے آج وہ مجبور ہیں، کسی کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے۔
یعنی انسان اپنی صرف اس حقیقت پہ غور کر لے کہ وہ کیا تھا اور کیسے ہوا رہا اور کہاں جا رہا ہے۔ دراصل یہی سوال ہے جو انسان پہ ہے۔ کسی انسان سے، کسی قافلے سے، کسی گروہ سے پوچھے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی حقیقت ہے؟ کوئی تمہارے پاس سائنٹیفک فیکٹ ہے؟ کوئی تمہارے پاس الہامی گائیڈ لائن ہے کہاں تم جا رہے ہو؟ تو ہر آدمی خاموش رہتا ہے کہ واقعی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، لیکن ہم کو الٹیمیٹ بڑھاپے کی طرف جانا اور پھر ذوف ہم پر نازل ہونا، پھر ہم کو بعد چلے جانا ہے۔ تو یہ اسی حقیقت کو اتنا شاندار نقشے سے کھینچا ہے کہ انسان کشاں کشاں دھیرے 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 چلا جاتا ہے۔ ہم اپنی یہ فوٹو دیکھتے ہیں بچپنے کی تو ہم کو لگتا ہے کتنے ہم اچھے سے تھے، کتنے خوبصورت، کتنے جی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم 65 سال کے ہو گئے، کل اور ہم دیکھیں گے تو ہم لگیں گے ارے ہم تو بالکل بوڑھے ہو گئے۔ ہر انسان اگر صرف اسی بات پہ غور کر لے، اور اسی لیے خطاب یہاں پہ انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا۔ پارہ کے اندر میں نے خاص بات یہ دیکھی، اور بھی قرآن کے اندر بہت ہے، کہ بار بار قیامت کے تمام نشانیوں کے تذکرہ کر دیا گیا، تو ان سب تمام چیزوں تذکرہ کر کے بار بار یا ایھا الانسان، یا اس سے پہلے والی 2 آیتیں پہلے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کس گھمنڈ میں تم رہ رہے ہو، کہاں کون سے غرور میں رہ رہے ہو؟ سارا غرور تو جہاں عمر کی آپ کے نچلے حصے میں آئے تو سارا غرور تو دھرا رہ جائے گا۔ میں ایک صاحب کو دیکھنے گیا بحیثیت معالج، ان کو جب دیکھنے گئے تو بہت ہی نازک، کمزور، نحیف سے تھے وہ۔ دیکھا، میں نے دوا لکھی، تو جب میں اترنے لگا تو ان صاحب جو ان کے ساتھ میں تھے کہنے ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کن کو دیکھ رہے تھے؟ ہم نے نہیں پڑھی۔ کہنے اپنی عمر جوانی میں اتنے زبردست آدمی تھے یہ کہ ان کے نام سے کئی گاؤں میں طوطی بولتی تھی، اتنے طاقتور، اتنا غلبہ تھا ان کا۔ ان کے پاس بڑی ٹیم ایسے لڑکوں کی رہتی تھی کہ جو کوئی بھی معاملہ آتا تھا اس پہ جا بھڑ جاتے، پورے کئی گاؤں میں لوگ ان سے کانپتے تھے۔ آج مجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں کس درجہ کمزور سے دکھ رہے ہیں۔ تو دراصل یہ انسان کا فیکٹ ہے کہ اگر انسان ان سب چیزوں پہ غور کرے تو یہ بات ہم تو یقین کرتے ہیں، ہمارے سب بھائی یقین کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم جو اپنے غیر مسلم برادران بھائی سے کہیں کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، حقیقت تو یہی ہے نا کہ تم کشاں کشاں دھیرے دھیرے جو ہے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہو، مرتو کی طرف چلے جا رہے ہو، تو تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ قرآن یہاں پہ جواب دیتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اور جس نے تجھ کو کریٹ کیا ہے، جس نے تجھ کو بنایا ہے، اس سے تو ملنے والا ہے، فملاقی ہی، اس سے تیری ملاقات ہوگی۔ ملاقات کوئی ناشتہ اور کھانے پہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمہارا حساب کتاب لے گا۔ اس نے تم کو شاندار یہ عمر دی تھی، اتنی شاندار کریشن دیا تھا، اس پرتھوی پہ دیا تھا، تم نے نام کمایا، پیسہ کمایا، اس کا حساب دو، فملاقی ہی، اس سے ملنے والے ہو، اور اس کے سامنے تمہارا تمام کچا چٹھا سب سامنے رکھا جائے گا۔ تو دراصل یہ آیت اتنی زبردست ہے، انسان کو غور کرنے کے لیے اپیل کرتی ہے کہ انسان اگر حقیقت پہ غور کر لے تو وہ اس بات کو غور کر لے کہ دراصل یہ ہماری عمر ہے، یہ ہم گھلتے جا رہے ہیں، برف کے مانند پگھلتے آ رہے ہیں، اور ہمارا اس کا جو کچھ ہم نے یہاں پہ کچھ کیا ہے اس کا ایک حساب کتاب ہماری اس اللہ کے رب العزت کے سامنے ہم کو پیش ہونا۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہاں کا منظر، قیامت کا منظر، حساب کتاب کا منظر بتایا گیا ہے کہ جس کو داہنے ہاتھ میں گیا، دائنا ہاتھ خیر کے معاملے میں مانا جاتا ہے، اکثر قرآن کے اندر اور طریقے سے بھی پایا گیا ہے، تو وہاں جن کو خیر، جن کا اچھا حساب ہوگا، نیک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹیں گے۔ دراصل ابھی اس کے آگے جو آیت آئے گی اس میں بھی اسی فیملی کے بارے میں جو بنیادی چیز بتائی گئی ہے۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ آدمی جو ہے اگر اس کو غور کرے تو اس سے جو غفلت ہوتی ہے، اس سے جو تمام غلطیاں ہوتی ہیں، وہ برائی کے راستے پہ جو جاتا ہے،
وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جو جاتا ہے وہ اس کی بڑی وجہ رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے گھر والوں کی اپنے رشتہ داروں کی سنوارنے میں لگتا ہے. وہ اسی میں مگن تھا. ہائے پیسہ کما لیں, گھر بیلنس ہو جائے, اچھا گھر بن جائے, بچوں کا کیریئر بن جائے. ایسا نہیں کہ ہم بھی لوگ شامل ہیں سب اس میں. دراصل یہ گھر کے لوگوں کی زندگی سنوارنا, ان کو اچھا بنانا, ان کے لیے ٹھیک ہے, ان کو تعمیر کرنا, ان کو تمام چیزیں کرنا, یہ بات ٹھیک ہے, مگر اس میں اس درجہ غرق ہو جانا, اس درجہ مگن ہو جانا کہ وہ تمام فرائض کو یا ان تمام حقائق کو بھول جانا جو اس نے اللہ نے تمہارے اوپر لاگو کی ہے, یہ غفلت ہے. یا ان برائیوں میں ملوث ہو جانا جس سے منع کیا گیا تھا کہ ہم ان رزق کو کمانے میں لگ جائیں جو حرام ہے, جو سود پر مبنی ہو, جو تمام غلط طریقوں سے پیدا کی گئی, لیکن ہم کیریئر بنانے کے لیے, ہم اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو اونچا اٹھانے کے لیے, سماج میں ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے ہم اپنی تمام جدوجہد, ہماری تمام صحیح جو ہوتی ہے صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کو چاہتے ہیں کہ خود ترقی کریں. پھر وہ وہی بتایا کہ یہاں پہ وہی وجہ بتائی کہ دراصل وہ اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا. بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے غلطی جو کرتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس میں لگ رہتے ہیں. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت کو دیکھ رہا تھا. یعنی جس مالک نے, جس خالق نے, جس رب نے اس کو کریٹ کیا تھا, اس کو بنایا تھا, اس کی تخلیق کی تھی, اس دنیا میں بھیجا تھا, تو وہ لازمی طور سے ایسا تو نہیں ہے کہ تم بس بھیڑ کے طریقے سے آئے اور چلتے چلے گئے, بلکہ اس کا ایک مقصد تھا کہ تم اس دنیا میں جو 60 70 80 دہائی کی زندگی گزارو گے, اس کا ہم تمہاری ایک سی ڈی بنوائیں گے اور اس سی ڈی میں پورا حساب کتاب رکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ تم نے کیا کیا, تم نے رب کی حکم کی نافرمانی کی یا رب کے حکم پر چلے. پھر آگے یہاں پہ کہا گیا فلا, ابھی دوسری بات یہاں پہ کہی, فلا اقسم بالشفق, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے, تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. یعنی بڑی اچھی مثال دی یہاں پہ کہ ایک مثال تو یہ دی کہ شفق کا آپ سمجھتے ہیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے, اس کے بعد جو پیلی روشنی یا لالما ٹائپ کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہا گیا. پھر کہا گیا رات کی یہ پوری شباب پہ پھیل جاتی ہے, اور پھر وہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے کائنات کی ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, یہ کہا گیا. اور پھر چاند کی بتائی گئی کہ چاند کو دیکھا ہے کبھی, ایک باریک سا پتلا 29 کا چاند جب نکلتا ہے باریک سا, اس کو کھجور کی ایک ڈنڈی کے مانند کہا گیا, مثال دی گئی کہ پتلی سی کھجور کی ڈنڈی, اور پھر بڑھتے 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 پورا 14 دن پر ایک مکمل چاند, خوبصورت سا چاند, روشنی والا چاند بن جاتا ہے. اس کو ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک چاند جو بالکل پتلی سی لکیر کی شکل میں نکلا تھا, اور پھر دھیرے 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 بڑھتا جاتا ہے اور 14 دن پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے اس پہ زوال آتا ہے, اور پھر وہ دھیرے 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 کم ہوتے ہوئے 28-29 دن میں غروب ہو جاتا ہے. یعنی انسان اگر صرف اس چیز کو دیکھ لے کہ کیسے اس کے اندر زندگی میں اسٹیجنگ آئی ہے, کہ فرسٹ اسٹیج میں آتا ہے, سیکنڈ اسٹیج میں آتا ہے, دھیرے پوری زندگی کو دیکھے کیسے ایسے جوانی کی عمر پہنچتا ہے, اور پھر دھیرے 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 گھٹتا ہوا آخری کی عمر پہنچ جاتا ہے. یہ دراصل یہ انسان کے مشاہدے کی چیز ہے, غور فکر کی چیز ہے کہ ہاں واقعی تو بات ہے. تو دراصل اسٹیجنگ یا اس مرحلے سے ایک مرحلے سے دوسرے گزرنے میں جانا یہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے. اسی پہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے ایوولوشنلسٹ تھے, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی جو میں یہاں کوٹ کرنا تھا. اسی ایوولوشن پہ کیسے انسان کا ارتقاء ہوتا ہے. انسان بھی پہلے ایک علقہ تھا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر ایسے بنا, ایسے بنتے بنتے ایک خوبصورت سا انسان بنا. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پہ انہوں نے کہا دراصل انسان کی جو پوری زندگی ہے, اس پورے کائنات کا پورا سسٹم ہے, یہ بھی ایوولوشن اسی طرح سے مرحلے سے بڑھتا جا رہا ہے, اسی ارتقاء کے نظام پر چل رہا ہے. انہوں نے کہا پہلا ایوولوشن جو بتایا تو انہوں نے کہا فزیکل ایوولوشن,
انہوں نے اس کا نام دیا، ارتقاء کہتے ہیں ایوولوشن کو، کہ وہ انسان کی زندگی میں اس کائنات میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے بتائی، ایک سیل بنایا۔ ان سب سے چھوٹی چیز جو خلیہ جس کو کہتے ہیں وہ سیل کہلاتے ہیں، یعنی سنگل چیز ہوتی کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا ایوولوشن ہوا وہ سیل کا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا پھر بایولوجیکل ایوولوشن ہوا، اور وہ انسان میں شاندار ایک انسان کی تعمیر ہوئی، اسی سیل سے بڑھتے 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 ایک انسان کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر کہا تیسرے مرحلے میں جب آیا تو انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایوولوشن ہوا، کہ انسان کا جب انسان بنا پھر اس کا دماغ اس میں ارتقاء ہوا، بڑھتے بڑھتے وہ اتنا شاندار انسان بنا، اتنا شاندار بنا کہ اس کی سب سے بڑی معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اپنے ایپیکس پہ سب سے اوپر ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے اونچی معراج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ پھر اس کے آخر میں ایک سوشل ایوولوشن ہوگا، اس ایوولوشن میں اس ارتقاء میں ہوگا کہ آپ کی لائی ہوئی تمام وہ چیزیں، آپ کی لائی ہوئی جو تمام رہنما اصول ہیں، اس کی بنیاد پر پوری کائنات پہ ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ وہ آپ کی ہدایات، آپ کی نصیحتیں، آپ کی جو تمام باتیں ہیں، اس کی بنیاد پہ ایک ایوولوشن اور آئے گا کہ پوری اس کائنات پہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ اس پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایک پورا نظام پورے کرۂ ارض پر لاگو ہو جائے گا، اور یہ آخری چیز ہوگی۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم صاحب جو بہت مشہور تھے، ان کا اپنا یہ تھیسس تھا، لوگوں نے اس کو اپریسیٹ کیا۔ تو دراصل یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، رات کی، اور جب کچھ اس میں سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ آخری میں جو بات کہی گئی یہاں پہ کہ اتنی تمام حقائق، اتنے کھلے ہوئے مشاہدات، آبزرویشن، علم، وزڈم، تمام چیزوں کو لا کے تم نے غور سے اگر دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ واقعی ہم کو جو ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، یا ہم کو اس زمین پہ پیدا کرنے والا ایک خالق ہے، اور ضرور ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے تمام قوانین پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہمارے لیے یہ مطلب یوں کہیے کہ چاند جیسے بتایا گیا کہ ماہ کامل ہوتا ہے، ہمارے لازم ہے کہ تمام وہ انسان جو کائنات کی ان مشاہدات کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ان پہ لازم ہے کہ وہ آخری میں بول اٹھے کہ نہیں اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، تو نے جو بات کہی جس طرح سے بتائی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔